ویسے سچ بتاؤ، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ جب خبر آئے دن اخباروں کی زینت بننے لگتی ہے تو یقین آ ہی جاتا ہے۔ چلو اگر سر کی سیکرٹری نے ہمیں باتیں کرتے سن لیا، ہم سر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہمیں آفس سے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ ہاں ٹھیک کہا، چلو کام کرتے ہیں۔ گڈ مارننگ سر۔ ایان خان نے آواز کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کی سیکرٹری قدم سے قدم ملا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس نوشین بلیک کافی۔ وہ اپنے کیبن کے دروازے کا نوک کموتے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ یس سر، ابھی لائی۔ اور مس نوشین، آپ 10 منٹ میں سب کو میٹنگ روم میں اکٹھا کریں۔ یس سر۔ ایان خان اپنی بلیک کافی انجوائے کرتے آپ اس کے میٹنگ روم میں موجود اپنے منیجر اور سٹاف کے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ کم از کم آدھے گھنٹے بعد وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ سر محمود انڈسٹری کے منیجرز کی کال آئی تھی، وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میٹنگ روم سے نکلتا سب ورکرز پر ایک سرسری نظر دیکھتے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی سیکرٹری آج کا شیڈول بتا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، مس نوشین سے فائل لیتے ایک بازو ٹیبل پر رکھے دوسرے ہاتھ سے پیج آگے پیچھے کیے پڑ رہا تھا۔ سر، آپ کا آج رات کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے۔ موبائل رنگ ہونے کی آواز نے اس کا دھیان اس کی طرف متوجہ کیا، اس لیے وہ سیکرٹری کی بات نہیں سن سکا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں سیام کالنگ شو ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ آپس میں سختی سے پوچھ کیے تھے، کتنے خیال ذہن میں گھومے تھے اور سیکرٹری کو باہر جانے کا اشارہ کرتے نہ چاہتے ہوئے کال پک کی تھی۔ بھائی، سیام کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ بھائی پلیز اب بس کر دے، کتنی سزا دینی ہے ہم سب کو۔ دوسری طرف سیام خود بھائی کی کمی اتنے سالوں سے برداشت کر رہا تھا۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا سیام، وہ کرسی سے ٹیک لگا کر سر داغ پڑتے بول رہا تھا۔ اگر آپ ہمیں سزا نہیں دے رہے تو آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ ایک دم غصے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مانتا ہوں آپ کا گھر نہیں، ماں سے تو مل لے۔ اگر آپ کو پتا ہے آج کل آپ کو کتنا یاد کرتی ہے، اب تو بیمار رہنے لگی ہے۔ ماں کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، لیکن ایان خان رونے والوں میں سے نہیں تھا، رولانے والوں میں سے تھا۔ وہ تو اچھے انسان کو اس کی نانی دادی یاد دلانے کا ہنر رکھتا تھا۔ بھائی سن رہے ہیں نا، میری آواز تو آ رہی ہے؟ ہیلو بھائی۔ ہاں سن رہا ہوں، لہجے میں ہلکی سی نمی تھی۔ بھائی کیا ہوا، ٹھیک تو ہے؟ سیام نے فکر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سیام، لیکن بھائی آپ کی آواز سے ایسا لگ۔ سیام میری آواز کو چھوڑو، اگر تم نے یہی بات کرنی ہے تو میں فون رکھ رہا ہوں۔ بھائی رکیے، فون مت رکھیے گا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ آپ کو میری شادی میں آنا ہوگا۔ سیام میں نہیں آؤں گا، میں مانتا ہوں آپ گھر نہیں آ سکتے، تو مہندی کا فنکشن لڑکی والوں کی طرف ہے اور بارات حال میں جائے گی اور ولیمہ بھی حال میں ہے۔ میں نہیں جانتا بھائی آپ آئیں گے۔ سیام، ایان نے سختی سے کہا۔ بھائی آپ بھی سن لیں، اگر آپ شادی پر نہ آئے میں مہندی کیا بارات لے کر نہیں جاؤں گا، بیٹھا رہوں گا ایسے ہی۔ سیام نے اپنی بات کہتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ ہیلو سیام، ہیلو، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ایان نے موبائل غصے سے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مجھے پتا ہے بھائی آپ ضرور آئیں گے، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سیام کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی۔ بھائی آپ کو پوری دنیا بھی غلط کہے، آپ کا بھائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آخر مہندی کا دن پہنچ ہی گیا تھا۔ چاروں طرف رونق اور روشنیوں سے گھر چمک رہا تھا، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ارے لڑکیوں، تم سب ابھی تیار نہیں ہوئی، لڑکے والے پہنچتے ہوں گے، سیدہ بیگم مصروف انداز میں عاشی کو کہا تھا۔ ماما بس آپ ہی کو مکمل ریڈی کر دوں، پھر جا رہی ہوں تیار ہونے۔ عاشی پارلر والی کے ساتھ اپنی بہن کو تیار کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ پیری کدھر ہے؟ سعدیہ آپ ہی پوچھ رہی ہے۔ عاشی خاموش رہی۔ ماما وہ اپنا ڈریس چینج کرنے گئی ہے، آیت نے بتایا۔ سیدہ تم بچیوں کو چھوڑو، یہ سب تیار ہو جائیں گی، نیچے سب مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ نجمہ آیت اور عاشی کی ممانی تھی۔ جی بابی چلے، اور دونوں نیچے چلی گئی۔ عاشی میرا لہنگا نہیں مل رہا۔ پھیری آیت کے کمرے میں داخل ہوتے پریشان سی بولی، لیکن عائشہ عمل کی بات کو اگنور کرتے اپنی آپی کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ آیت شیشے سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آیت جانتی تھی عائشہ کیوں ناراض ہے۔ آیت نے پیری کی مدد بھی کی تھی عائشہ کو منانے میں، اور مانے تو اس حادثے کے بعد عائشہ نے عمل سے بات تک نہیں کی تھی، اور دوسری طرف عمل نے ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا منانے کا۔ عمل کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جو بہت مشکل سے اندر دھکیلتی دوبارہ عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ اگر تم ابھی بھی ناراض ہو میں گھر چلی جاتی ہوں بھائی کے ساتھ۔ پیری کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔
आशी अब बस भी कर दो, कितना नाराज़ होगी। पेरी तुम्हें कब से मना रही है, एक तुम हो, तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। आयत को अपनी बहन पर गुस्सा था। उसे पेरी की कोई गलती नज़र नहीं आई इन सब में। उल्टा जब आयत को बात पता चली थी, आयत ने पेरी की साइड ली थी। आप ही, आशी मन मनाई कि आप ही, आज मेरी मेहंदी होने का है और तुम दोनों सारे फंक्शन ऐसे ही मुँह लटकाए रहोगी तो मैं कैसे एंजॉय करूँगी। चलो पेरी को गले लगाओ। अमल अपना सर नीचे किए अपने आंसू रोक रही थी। आखिर रोती भी क्यों ना, आज तक दोनों के बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। सॉरी पेरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। नहीं आशी, गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अच्छा बस दोनों गले भी लगा लो एक दूसरे को। आयत के आंखों में खुद आंसू थे। दोनों के गले मिलते आंखों से आंसू रवा हुए थे। तुम दोनों को गले मिलकर सुलह करने को कहा था, न कि आंसू बहाने को। दोनों एक दूसरे से अलग होती अपनी आप ही के गले लगी थी। मेरी जिलिया, आयत ने प्यार से कहा था। आशी मेरा लहंगा, पेरी ने मासूम मुंह बनाते दोबारा पूछा था। मेरे कमरे की अलमारी में पड़ा है, लेकिन हमारी पेरी को मिल जाए, दुनिया इधर से उधर ना हो जाए। आयशा पेरी को बातें सुनाती उसे लेते अपने कमरे में गई थी। दोनों को अभी तैयार होना था। आयत पीछे दोनों की खुशियों की दुआ करती खुद को शीशे में देख रही थी। आयत ने येलो और ब्लू के कम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था, 7 फूलों का जेवर और लाइट से मेकअप में नज़र लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। खान हाउस में सब लड़की वालों की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन दूल्हे साहिब आराम से अपने कमरे में बैठे अपने भाई को कॉल कर रहा था। भाई ने कॉल उठाई। नूर दरवाजे से अंदर देखती पूछ रही थी। सियाम ने सर नपी में हिलाया था। भाई नहीं आएंगे क्या? नूर रूनी सूरत बनाते बोली। ओह नूर, अब तुम रोना ना शुरू कर देना, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा जो तुमने 3 घंटे में किया है। सियाम पहले सीरियस बोलता। आखिर में शरारत से कहा था, भाई मैंने तो इतना मेकअप नहीं किया। नूर के आंसू बाहर आने लगे थे। नूर ने मेहंदी कलर का शरारा पहना हुआ था, बाल जो कमर तक आते थे उनको खुला छोड़ा था। हल्के से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था मेरी प्यारी बहना। ऐसा करो तुम सब चले जाओ, मैं भाई के साथ आऊँगा। पर भाई बाबा, नूर ने डर कर कहा था, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। वैसे भी रेहान की कितनी काल आ गई है। सियाम मोबाइल पर नजर रखते बोल रहा था, लेकिन वो अपनी बहन को ना देख सका। रेहान खान के नाम से कितनी बेचैन हो गई थी। नूर की दिल की धड़कन में इजाफा हुआ था। नूर ने बेदयानी में अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था ताकि अपने दिल को संभाल सके, लेकिन उस सितमगर के नाम पर बेकाबू हो गया था। मोबाइल कब से अपनी धुन में बज रहा था। वो वॉशरूम में तहम्मुल से अपने खून से आलूदा शर्ट उतार कर बाजू को धो रहा था। चेहरे पर तकलीफ के आसार का नामो निशान नहीं था। इसके बरक्स माथे पर अच्छी खासी त्योरी चढ़ी हुई थी। आज घर वापस आते वक्त उसकी गाड़ी पर हमला हुआ था। आयान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की थी। वो जानता था हमला किसी और ने नहीं, उसके सबसे बड़े दुश्मन शान ने करवाया था। वो तो शुक्र था गोली आयान खान को चू कर गुजरी थी। अगर उसके साथ जी होता तो उसे ज़रूर हॉस्पिटल लेकर जाता। मोबाइल अभी भी वैसे ही बज रहा था। अब वो सुई धागे की मदद से अपने जख्म को टांके लगा रहा था। उसने होंठ आपस में सख्ती से पेवस्त किए थे। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। आयान खान के सर में दर्द हो गया था इस मोबाइल के बजने से। वो जानता था कल सियाम की ही आ रही है, लेकिन वो जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इसलिए अपने काम में मसरूफ रहा। अब वो अपने जख्म पर पट्टी बांध रहा था, मगर अगला बंदा भी डीठपन का मुजाहिरा कर रहा था। आखिर साबित भी तो करना था वो आयान खान का भाई है। दूसरी तरफ वॉशरूम में उसका सर दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगा और गुस्से से बाहर आते ही फेंक की। क्या मसला है? जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अयान बिना अगले की बात सुने बगैर इंतहाई गुस्से से बोला था। ठीक है भाई, आप ना आए, मैं भी आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए कोई अच्छी सी फिल्म देखूंगा। सियाम ने मजीद अपने भाई को जिद करने के लिए कहा था। सियाम, ये क्या बचपना है भाई? अगर ये बचपना है तो सही, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो भी फैसला कौन लहजे में बोला था। सियाम, तुम क्यों नहीं समझ रहे? सिकंदर खान को मेरा वहाँ होना 1% भी पसंद नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता तुम्हारा इतना हमदिन मेरी वजह से खराब हो। अयान ने इंतहाई सुर्ख होती आंखों को बंद करते अपने खदशात का इजहार किया था। डेवल कब से लोगों की परवाह करने लगा, वो भी सिकंदर खान की। सियाम खान अपने भाई के हर राज से वाकिफ था कि दूसरे ही लम्हे काल कट हुई थी। सियाम को अपनी चाल कामयाब होती महसूस हुई थी। अब उसे अपने भाई का इंतजार था। माशाल्लाह पेरी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, आशी ने दिल से तारीफ की थी। अमल ने ग्रीन और स्किन कलर का लहंगा पहना था, बालों की चूटियां की शक्ल में बांध कर कंधे पर रखा था, हाथों में चूड़ियों के साथ गजरे पहने थे।
میک اپ کے نام پر لپ گلوس اور آنکھوں پر کاجل لگا ہوا تھا۔ عمل بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ نے بھی لہنگا پہنا ہوا تھا، لیکن لہنگے کا کلر مختلف تھا۔ عائشہ کا لہنگے کا کلر اورنج تھا اور دونوں ایک جیسی تیار ہوئی تھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اگر تم دونوں میڈموں کا میک اپ ہو گیا تو لڑکے والے آنے والے ہیں، ممانی نیچے بلا رہی ہے، نمرہ نے دونوں کو کہتی واپس پلٹ گئی تھی۔ عائشہ اور عمل بھی نمرہ کے پیچھے چل دی تھی۔ تیار تو دونوں ہو گئی تھی۔ نمرہ عمل کو دیکھ کر جل بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنا مقابلہ عمل کے ساتھ کر رہی تھی۔ بلا شبہ عمل زیادہ حسین تھی، اس کے برعکس نمرہ اتنا میک اپ کرنے سے صرف اچھی لگ رہی تھی۔ بھائی ویسے اپنا راز تو نہ ہو۔ ایان خان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ بھائی، سیام نے دوبارہ بلایا، اگر اب تم نے بکواس بند نہیں کی، اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، پھر جاتے رہنا اپنی مہندی پر۔ وہ اسٹیئرنگ پر زور ڈالتے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ سیام نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تھی۔ اس کو چپ رہنا بہتر لگا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ بھائی اس کی خوشی میں شامل ہو رہا تھا، بے شک بلیک میل سے ہی کیوں نہ مانا ہو، اور خاموشی سے گاڑی منزل کی طرف روا تھی۔ پیری اور عائشہ جیسے نیچے آئی، بہت سی نظریں عمل کی جانب اٹھی تھی۔ بہت نے نظروں سے ماشاءاللہ کہا تھا اور وہی بہت سے لوگوں نے حسرت اور حسد سے دیکھا تھا۔ حسن سعدیہ بیگم کی بات سن رہا تھا جو ان کو کوئی کام کہہ رہی تھی۔ حسن کی نظر غیر ارادی طور پر سامنے اٹھی تھی۔ جیسے ہی نظر اپنی جان سے عزیز محبت پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ حسن تو یہاں تک بھول گیا کہ اس کا ماما کوئی کام کہہ رہی تھی۔ عائشہ لگ بھی تو حسین رہی تھی۔ حسن نے دل میں نظر اتاری تھی۔ عائشہ کو اپنے اوپر نظریں پڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی وہی کڑا دیکھ رہا تھا جسے وہ چھپ جانا چاہتی تھی۔ اگر کوئی بھی حسن کی آنکھوں میں دیکھتا تو صاف بتا سکتا تھا محبت کا جہاں بات تھا ان آنکھوں میں۔ عائشہ بھی ان آنکھوں سے جھلکتا پیغام نہ سمجھ پاتی، ایسا کیسے ممکن تھا، اور فوراً اپنی نظریں جھکائی تھی۔ حسن اپنی محبت کی صدا پر مسکرایا تھا۔ دوسری طرف سعدیہ بیگم کی نظروں سے یہ چھپا نہیں رہ سکا تھا، وہ اپنے بیٹے کی لاپرواہی پر مسکرائی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے اپنی بہن سے اس بارے میں پہلے ہی بات کر چکی تھی اور اپنے بیٹے کو کندھے سے ہلا کر دنیا میں لائی تھی۔ حسن نے گھبرا کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی ماما کو دیکھا تھا جو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ماما، آپ نے کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ حسن ڈر رہا تھا ماما نے نہ دیکھ لیا ہو۔ سنتے بھی کیسے، میرا بیٹا تو کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا۔ سعدیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر کہا تھا۔ ماما کان تو چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، کب سے چل رہا ہے؟ سعدیہ بیگم مصنوعی غصے دکھا کر پوچھ رہی تھی۔ کیا کب سے چل رہا ہے؟ آپ کیا بات کر رہی ہے؟ حسن انجان بنا، اتنا چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہوں تمہاری۔ ماں تو اپنے بچے کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا ماما، بتاتا ہوں، پہلے آپ کان تو چھوڑے۔ سعدیہ بیگم نے اپنے بیٹے کا کان چھوڑتے ہاتھ باندھتے گور کر دیکھ رہی تھی۔ ماما بچے کی جان لیں گی کیا؟ حسن اپنے کان کو مسلتے معصوم منہ بناتے بولا۔ بیٹا جی ماں ہوں۔ کیا ہوں؟ حسن سے پوچھ رہی تھی۔ جی جی ماں ہے میری پیاری سی، وہ بولا تھا۔ لڑکے والے آ گئے ہیں۔ گھر کے باہر ایک شور برپا ہوا تھا، ڈھول کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ اچھا ماما، لڑکے والے آ گئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں گھر جا کر آپ کو سب بتاؤں گا۔ اور مہمانوں کا استقبال کرنے میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دوسری طرف لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں پکڑ کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ لڑکے والے بنگلہ ڈالتے داخل ہو رہے تھے۔ پیری بھی ڈول کی تال پر اپنا کندھا عائشہ کے کندھے سے لگاتی ہلکا ہلکا ڈانس کر رہی تھی۔ پیری اگر اتنا ہی ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے تو تم بھی جا کے لڑکے والوں کے ساتھ شروع ہو جاؤ، عائشہ بولی۔ ہائے قسم سے عائشہ، دل تو یہی چاہ رہا ہے میں بھی ڈول کی تال پر ناچوں، پیری اونچی آواز میں بولی، کیونکہ باہر شور بہت تھا۔ دور سے آنکھوں نے یہ منظر غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا تھا، اور وہ کوئی نہیں، ریحان خان ہی تھا۔ اسے کل اپنی ماں کی بات یاد آئی جبکہ اس کی ماں عائشہ اور حسن کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ خان بیٹا، اگر مصروف نہیں ہو تو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سیدہ بیگم نے دروازے سے ہی اپنے بیٹے سے پوچھا تھا۔ جی ماما آ جائیے، خان نے فائل سائڈ پر رکھتے کہا تھا۔ خان بیٹا، سیدہ بیگم بات کرتے وقت ڈر بھی رہی تھی۔ جی ماما میں سن رہا ہوں، وہ پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ خان بیٹا، تمہاری خالہ نے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے حسن کے لیے۔ خان پہلے 2 منٹ تک سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ خالہ کو ہاں کر دے۔ حسن میں اسے کوئی برائی نظر نہیں آئی تو ہاں کر دی۔ سیدہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی، لیکن بیٹا میں ایک اور بات سوچ رہی تھی۔ سیدہ بیگم پہلے سوچتی رہی وہ کرے یا نہ کرے بات، لیکن پھر اپنی دلی خواہش کے آگے مجبور ہو کر کہا۔ کیا ماما؟ خان نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔
میری خواہش ہے پیری تمہاری بیوی بنے۔ تو خان بیٹا میں کہہ رہی تھی عائشہ کا رشتہ دے تو رہے ہیں تو کیوں نہ عمل کا بھی ہاتھ مانگ لیا جائے۔ سیدہ بیگم نے ڈرتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ماما آپ نے سوچا بھی کیسے میں اس بدتمیز اور آوارہ لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ ایک دم بڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ لیکن خان بیٹا بس ماما، آپ نے عائشہ کے لیے کہا تو حسن میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اور رہی بات اگر آپ اس آوارہ کی بات کر رہی ہے تو مر جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ ماما آپ جائیے، یہ نہ ہو میرے منہ سے مزید کچھ الٹا نکلے۔ اور سیدہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پیری بھائی نے دیکھ لیا تو تم پر غصہ کریں گے۔ عمل کے منہ کا زاویہ بگڑاتا ریحان خان کے ذکر پر۔ تم تو اپنے بھائی کا ذکر ہی نہ کرو بہتر ہے۔ وہ لڑکے والوں پر پھول برساتی بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی شکل بھی دیکھے۔ وہ شان سے چلتا سیام کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سب کی نظریں اٹھی تھی تو وہی ٹھہر گئی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، آنٹیوں نے بھی حسرتوں سے دیکھا تھا۔ ایان خان نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، بازو کے کپ کو فولڈ کیا تھا، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور نیچے پشاوری جوتا پہنا تھا۔ بالوں کو طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ واقعی وہ ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہی سکندر صاحب ایان کو دیکھ کر ٹٹکے تھے اور چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری طرف ایان سکندر خان کا غصے سے برا حال دیکھتا مسکرایا تھا۔ سیام نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا بازو تھاما تھا تاکہ اس کا باپ کسی کا لحاظ کیے بغیر شروع نہ ہو جائے۔ سکندر خان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پلیز بابا، بھائی کو کچھ مت کہیے گا، انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ بھائی تو ابھی نہیں رہے تھے، پلیز بابا، سیام کے لہجے میں التجا تھی۔ سکندر خان غصے کو کنٹرول کرتے دوسری جانب مہمانوں کے پاس چلے گئے۔ سکینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو کافی دیر تک گلے سے لگا کر کھڑی رہی، 7 آنکھوں میں آنسو بھی روا تھے۔ آپ رونا تو بند کریں۔ ایان چڑ گیا تھا اپنی ماں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر۔ اب تم اتنے عرصے بعد میرے گلے لگے ہو، میں رو بھی نہیں، سکینہ بیگم نے شکوہ کیا تھا۔ گیا بھی تو آپ کی وجہ سے تھا۔ ایان صرف سوچ سکا پر بولا نہیں۔ نور بھی اپنی بائی کے گلے لگے شکوے کر رہی تھی۔ ایان کے چہرے سے اکتاہٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے سیام کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا، لیکن سیام کندھے اچکائے انجان بنا، جیسے وہاں پر موجود نہ ہو۔ نہیں وہ یہاں کیسے؟ نہیں میرا وہم ہوگا، ہاں ایسے ہی ہوگا۔ عمل اپنے آپ سے اولجتی خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں تو وہی تھی، ویسے ہی آنکھوں میں سرخی تھی۔ دل نے یقین سے کہا تھا، وہ کیسے آنکھیں بھول سکتی تھی؟ نہ چاہتے بھی حادثے کے بعد اسی کو سوچی جا رہی تھی۔ جب عمل سٹیج سے نیچے اپنا لہنگا سنبھالتی اتر رہی تھی تو دور سے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، اسی شخص کا تھا۔ اپنی غلط فہمی کو دور کرنے وہاں گئی بھی تھی تو وہاں کوئی اور تھا۔ تب سے وہی کڑی سوچ رہی تھی، عمل تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ہی تلاش کر رہی تھی۔ پھپھو نے تمہیں مہندی پکڑائی تھی، کہاں رکھی ہے؟ اسما عاشی کی ماموزات تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور نکاح کی رسم بھی ادا ہو چکی تھی۔ اب دونوں کی مہندی کی رسم کرنا باقی رہتی تھی۔ وہ تو گھر کے اندر کچن میں پڑی ہے، تم وہاں دیکھو، تمہیں مل جائے گی۔ عمل نے اپنی بے چینی کو چھپاتی چوڑیاں ٹھیک کرتے جگہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔